अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो को आगाज़ करूंगा अल्लामा इकबाल के शेर से, जिसमें वो कहते हैं कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो आज दुनिया पाकिस्तान से वो काम ले रही है, अमन का काम, अमन को फैलाने का काम, बड़ी तबाही से बचाने का काम। और पाकिस्तान ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है इस पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाते हुए, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी मुश्किलात या अभी भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत से मुश्किल मराहिल बाकी हैं। और पाकिस्तान ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दोनों फरीकैन को, वो दोनों फरीकैन जो कि एक दूसरे की जान के प्यासे थे, जो एक दूसरे को सफाए हस्ती से मिटाने की बात कर रहे थे और सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, अमल कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर ताक ताक के हमले और निशाने लगाए जा रहे थे। ऐसे में जब पूरी दुनिया हिम्मत हार चुकी थी, पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि इस वक्त तीसरी जंग अजीम छिड़ने ही वाली है और डोनाल्ड ट्रंप बेकाबू हो चुके थे, क्योंकि वो खुद को बंद गली में महसूस कर रहे थे, उस जंग के अंदर वो कूद चुके थे जिसे नेतन्याहू ने अपने मकासद के लिए अमरीकी अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे के साथ शुरू तो करवा दिया, लेकिन उसका नतीजा अमेरिका की हार की सूरत में दिखाई दे रहा था। तो ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए थी, वो फेस सेविंग पाकिस्तान फराहम करने में उनकी मुआवनत कर रहा है, बल्कि ईरान जो कि एक बड़ी, एक तवील और एक बहुत ही हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है और उनकी जो कुर्बानियां हैं वो एक तवील उसकी जद्दोजहद है जिस पर मबनी है। जिस तरह से उनकी साबित कदमी ईरानी अवाम की हमने देखी है, जिस तरह से अपनी लीडरशिप को शहीद करवाने के बावजूद वो अज़्म और हिम्मत के साथ डटे रहे हैं, इसकी मिसाल आपको किसी और दुनिया के मुल्क में अभी रिसेंट पास में दिखाई नहीं देगी। लेकिन बहरहाल दोनों जो खुशाइंद बात है, इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें नाज़रीन, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, दोनों फरीकैन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। रात गए लगभग 3 बजे के करीब जो ईरानी डेलीगेशन था, जिसे हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए थे कि उन्हें स्कॉट करते हुए F-17 थंडर हो या J-10C तैयारे हों, उनके जरिए पाकिस्तान में लाया गया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ। और जिस वक्त वो विजुअल्स जिस तरह से पाकिस्तान ने इज्जत और एहतराम के साथ रिसीव किया है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, ये मैसेजेस हैं पूरी दुनिया के लिए भी कि हम कितना एहतराम उनको देते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। और जो यूनिफॉर्म था, जो कमांडो की यूनिफॉर्म पहन रखी थी फील्ड मार्शल ने, वो भी सिंबॉलिक है, उसकी अपनी एक अहमियत है, उसका अपना एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, ईरान के लिए एहतराम के साथ। और लगभग 60 से 70 लोगों पर मुश्तमिल ये ईरानी वफ्द है, जो मेन लीडिंग रोल हैं उसमें 6 लोग हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पे होंगे वो मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ जो कि स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, और इसी तरह से अब्बास इरागची और दीगर जो शुरका हैं वो इन मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ अगर ईरान के साथ साथ हम अगर अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका के जो जेडी वैंस हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अमेरिका के, और उनके हमरा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हैं। अच्छा, इनका थोड़ा सा रूट चेंज हुआ कुछ प्लानिंग और कुछ स्ट्रेटजी की वजह से, और इसके ऊपर बड़े चहमगोइयाँ, बड़ा शोर शराबा, बड़ी चीखो पुकार और हंगामा इंडियन मीडिया में शुरू हो चुका था। और ये रूमर्स फैलाई जा रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस शुड नॉट अराइव इन पाकिस्तान, शुड नॉट रीच इन पाकिस्तान। लेकिन वो सारे जो झूठ थे, वो जो प्रोपेगेंडा था, अब रवीश कुमार समेत, अभी शर्मा समेत, दीगर जो समझ बूझ रखने वाले, प्रवीण सुहाने समेत जो न्यूट्रल तजियागार हैं, जो अनबायस जर्नलिस्ट हैं, वो लानत मलामत कर रहे हैं अपने मीडिया के ऊपर कि भाई शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए कि एक ऐसी हिकमत अमली, एक ऐसी टाइमिंग, एक ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया को तबाही से बचा रहा है, आप यूपी और बिहार के इलेक्शन जैसा माहौल हर वक्त बना देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जहां पर भी पाकिस्तान चाहे वो कोई अच्छा किरदार भी अदा कर रहा है, आपके लिए तो हम हमेशा बुरे ही रहेंगे, भारत के लिए, भाजपा सरकार के लिए, लेकिन अगर वो दुनिया में अमन लाने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान और भारत का ये मामला नहीं है, ये दुनिया का मामला है। और जब ये जंग छिड़ी है, जब इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान पर धावा बोला है, जब आबना हुर्मस को ब्लॉक किया गया है, सील किया गया है, तो उससे पूरी दुनिया की मईशत में खलबली मची है, स्टॉक एक्सचेंजेस हिल के रह गई हैं, तेल की प्राइसेस आसमान को छू रही थी, ये $200 फी बैरल तक पहुंच सकती थी।
اور ہم نے دیکھا کہ جو افراتفری بھارت کے اندر مچی ہوئی تھی وہ حالت تو پاکستان میں یا کسی اور ملک میں نہیں تھی. تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ان کے اپنے صحافی, ان کے اپنے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. اگر کوئی ڈیو کریڈٹ کسی کا بنتا ہے, پاکستان نے کوئی بڑا کام کیا ہے یا اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے, بے لوس کر رہا ہے, پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہے, اور وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جس کے اوپر امریکہ اعتماد کرتا ہے, جس میں تمام عرب کنٹریز اس پہ ریلائے کرتے ہیں, ان کے دوست ہیں, جس پہ ایران اعتماد کرتا ہے, جس پہ رشیا, جس پہ چائنا اعتماد کرتا ہے, جس پہ ٹرکی اعتماد کرتا ہے, جس پہ پورا یورپ اس وقت تکیہ کیے ہوئے ہے, وہ پاکستان کا شکریہ بول رہا ہے. تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن گودی میڈیا تو گودی میڈیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ایسے, ہمیں ٹائم اس پہ برباد نہیں کرنا چاہیے, لیکن اصل پکچر جو ہے, جو مکروہ چہرہ ہے گودی میڈیا کا یا بھاجپا سرکار کا, ساتھ ساتھ وہ دکھانا بڑا ضروری ہے. کس طرح سے واویلا کیا جا رہا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وکٹر گاؤ نے ارنب گوسوامی کے ساتھ کیا. پہلے یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جے ڈی وینس کے نہ آنے کی خبر چلائی جا رہی تھی اور یہ ہم نے مشورہ دیا جا رہا تھا. ذرا دیکھیے. We are getting some breaking news from USA about the plane of US Vice President Mr. J.D. Vance. It is a fully exclusive story from our Israeli sources. J.D. Vance will not reach Pakistan. There remains a high chance that he will divert his plane in the middle and go back to USA. No one wants to give any credit to Pakistan. I hope the US realizes this, that J.D. Vance should not reach Pakistan. Currently, there are prayers happening in Padmanabha Swami Temple, where Prime Minister Modi has given the local pundits 3,000 rupees each to start praying that the plane of J.D. Vance disappears before reaching Pakistan. It will not reach. It will never reach Pakistan. I can guarantee you. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے واویلا کیا جا رہا تھا اور جھوٹ پر مبنی, جھوٹ سے کوٹڈ ایک ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یا یہ ان کی بددعائیں تھیں یا ان کی خواہش تھی, جس کا اظہار وہ میڈیا پہ ایک رپورٹ کی صورت میں, خبر کی صورت میں کر رہے تھے کہ جے ڈی وینس تو پاکستان نہیں آنے لگے, یا جے ڈی وینس کو تو پاکستان نہیں آنا چاہیے, سیکیورٹی کنسرنز ہیں, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. بہرحال انہوں نے ان کے منہ پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کالک ملی ہے, اور وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر پہنچے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر محسن نقوی صاحب بھی تھے, وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے, اور جو پاکستان میں امریکی سفیر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کو میز پہ بٹھا کے کیا گفتگو ہوگی, یہ اصل پوائنٹ ہے. اور کیا پاکستان بھی اس میں سے کچھ حاصل کر پائے گا یا حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے کنسرن ہے, اور اسی کی وجہ سے پیٹ میں مروڑ ہے بھارت کے. تو ناظرین اس وقت جو سب سے بنیادی ایجنڈا ہے امریکہ کا, ایک تو آپ نے ہرمز کا معاملہ تو اہمیت اختیار ہی کر گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ فری روٹ رہنے دیجئے جس طرح جنگ سے پہلے تھا. تو امریکہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آپ ایسا پنگا نہ لیتے تو یہ سارا کچھ ایسا نہ ہوتا, یہ صورتحال کریٹ نہ ہوتی. بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جی یورینیم کی افزودگی کو انتہائی محدود کیا جائے, اتنا کہ آپ جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکیں. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنی جو پراکسیز ہیں انہیں اسپانسر کرنا بند کرنا ہوگا. آپ کو جو امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار تو خیر وہ کرنے ہی ہوں گے. کوئی بھی ایسا اقدام جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکے, بنیادی طور پہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کی طرف سے فیوچر میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے. اور ساتھ میں اگر ایران کے مطالبات کی بات کی جائے, اور ایک تو میزائل ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر قطعاً بھی ایران بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی اس حالیہ جنگ کے اندر بھی, چاہے وہ جون 2025 کی جنگ ہو یا ابھی حالیہ جنگ ہو جو پچھلے 6 ہفتوں سے چل رہی تھی, اس کے اندر بھی ان کی جو میزائل ڈیٹرنس ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, جو ان کی اسٹرینتھ ہے, اس نے یہ ثابت کیا کہ وہی ان کے دفاع کی سب سے بڑی ضامن نہ صرف تصور ہوتی تھی بلکہ انہوں نے اس کو عملی طور پہ ثابت بھی کیا. اچھا ایران کی اگر بات کی جائے, ایران سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جو ہمارا ڈیمیج کیا ہے, جو ہمارے شہید کیے ہیں, جو جس میں 250 سے زائد بچے بچیاں شامل ہیں, جس میں 70 سے زیادہ اساتذہ معلم شامل ہیں, جس میں ان کے سویلین شامل ہیں, 2000 سے زائد شہادتیں آپ نے کر دیں, انفراسٹرکچر کو جو تباہ کیا ہے وہ ہرجانہ ادا کیجیے. آپ ہمارے اوپر جو لگانے والی ساری اب تک کی 3 دہائیوں سے جو سینکشنز ہیں ان پابندیوں کا خاتمہ کیجیے تاکہ ہم ٹریڈ کر سکیں, ہم ایکسپورٹ کر سکیں, جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہم دنیا سے منگوا سکیں, جو دنیا کو چاہیے وہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. یہ ایک بڑا مطالبہ ہے. دوسرا اپنا ہرمز کا وہ مکمل کنٹرول چاہتے ہیں. اور ایک اور جو چیز اس وقت ٹاپ پرائرٹیز میں آ چکی ہے وہ لبنان کا معاملہ ہے. لبنان کے اندر جو پچھلے 72 گھنٹوں میں اسرائیل نے کیا فوری طور پہ سیز فائر کے بعد, وہ اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش تھی جس کے اوپر سب سے زیادہ تحفظات ہیں ایران کو. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک لبنان کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس جنگ بندی کو یا سیز فائر کو عملی طور پہ کنسیڈر نہیں کریں گے, اور غزہ کا معاملہ بھی آپ کو حل کرنا ہوگا. تو یہ وہ بنیادی مطالبات ہیں جو ٹیبل کے اوپر ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش ہوگی. پاکستان صرف میڈیٹر کا کردار ادا نہیں کر رہا, پاکستان اس معاہدے کو حتمی شکل یا یقینی بنانے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے.
الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے, یہ مقام دیا ہے, یہ اسٹریٹجیکلی بھی پاسبل ہو پایا. ہماری جو پوزیشن ہے, جس جگہ پہ ہم واقع ہیں, ہم سب کی مجبوری بن چکے ہیں. اور الحمدللہ جو پاکستان کے روابط ہیں, اور مئی 2025 کے بعد ہمیں تھینک یو بولنا چاہیے. مودی جی, آپ نے ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں جو آپ نے مدد کی ہے وہ شاید ہی کسی اور نے کی ہو. اور پھر ہیٹس آف ٹو وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب. ان کی انتھک محنت پچھلے ایک سال سے جو ان کے دورے تھے پوری دنیا کے اندر, جو پوری دنیا سے سربراہان مملکت آ رہے تھے, تو ناقدین یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی ٹیکس پیئرز کا اتنا پیسہ آپ کس چیز پہ لگا رہے ہیں, آپ ٹک کے بیٹھتے نہیں. تو یہ وہ ریزن تھے ناظرین جس کا آپ عملی جو رزلٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لاسٹلی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وکٹر گاؤں نے بھگو بھگو کے کیسے تھپڑ رسید کیے ہیں, اور کیسے ملا رہا ہے ارنب گوسوامی, جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی کرسی میں, یا جو کیل اس نے چبوئے ہوئے ہیں. پاکستان نے جو اپنی سفارتکاری کا ڈنکا بجایا ہے, کس طرح سے وہ تل ملا رہا ہے. اور وکٹر گاؤں نے جب پاکستان کی صلاحیتوں کی, پاکستان کی سفارتکاری کی, پاکستان اور چائنا کی دوستی کی, محبت کی بات کی ہے, تو کیسے آگ لگی ہے, کیسے اچھل اچھل کے یہ شخص اپنی بے چینی کو, تلملاہٹ کو اور کھلبلی کو شو کر رہا ہے. اس کو دیکھیے, اور یہ منظر اب لمبے عرصے تک چلنے والا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ مذاکرات کامیاب ہوں دنیا کے امن کے لیے, جاتے جاتے یہ ویڈیو دیکھیے اور انجوائے کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. آنے والے دنوں کی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. What do you think happened between destroying global civilization and chickening out with a unilateral ceasefire? Victor Gao. Thank you very much for having me. First of all, let's give a lot of credit to Pakistan for the good offices. Oh God, you know, blah 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 blah. Come on, Victor Gao. The draft for the Pakistanis was put out by the White House. Come on now, you know. I think the president